ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اقوام اور ان کی قائم کردہ ریاستوں کی بھی بنیادیں ہوتی ہیں، جن پر اقوام کے نظریات اور ریاستوں کی تنظیمی عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ہماری نظریاتی اساس کیا ہے؟ جی ہاں، نظریہ پاکستان۔ پہلے تو ہم نے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں غلطی کی، پھر جتنا سمجھا اسے لاگو کرنے میں غلطی کی، پھر جتنا لاگو کیا اسے قائم رکھنے میں غلطی کی۔ نظریے کے نتیجے میں منزل کا تعین ہوتا ہے۔ جب بنیاد سے ہی ہم نے نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں غلطی کی تو ہم اپنی اصل منزل سے بھٹک گئے اور آج تک بھٹک رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے، جس کے نتیجے میں ہماری اصل منزل اسلامی فلاحی ریاست تھی۔ آزادی کے فوراً بعد سب سے پہلے اس کے اسلامی حصے سے بغاوت کی گئی اور نظریہ اسلام کو نیشن سٹیٹ یا وطن پرستی کی سلاخوں میں قید کر دیا گیا۔ پھر فلاحی حصے سے بغاوت کی گئی اور ریاست کو ظالم سرمایہ دارانہ نظام کے ہاتھوں یرغمال بنا دیا گیا۔ آخر میں آدھی ریاست سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ سقوط ڈھاکہ میں سب سے زیادہ اہم کردار اسی وطن پرستی اور سرمایہ دارانہ نظام کا ہے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں جو کہ جغرافیے سے منسلک ہوتی ہے، تو بنگالیوں کا اپنے لیے الگ نیشن سٹیٹ مانگنا بھی لوجیکل ہو گیا۔ آخر 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم کیسے ایک جغرافیائی قوم بن سکتے تھے؟ رہی صحیح کسر سرمایہ دارانہ نظام نے نکال دی، جس کی بنیاد ہی اپنا اپنا مفاد دیکھو پر ہے۔ پھر بنگالیوں نے اپنا مفاد دیکھا اور ہم نے اپنا۔ ہائے ستم گیری۔ 1971 سے اب تک ریاست سے نچلے درجے کا کوئی بدماشیہ کا گروہ ہم پر مسلط ہے اور عوام بھیڑ بکریوں کا ہجوم۔ ان میں قوم والی علامات ہی نہیں۔ قوم ہوتی تو کوئی نظریہ ہوتا، نظریہ ہوتا تو کوئی منزل ہوتی، اگر کوئی منزل ہوتی تو ریاست قائم رہتی، ریاست قائم رہتی تو کوئی نظام بنتا، نظام ہوتا تو ہم ایک قوم ہوتے۔ نتیجتاً ہم ایک حظیرہ یعنی بھیڑ بکریوں کے باڑے میں رہتے ہیں، جہاں حدود میں رکھنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں حالیہ پاپولیزم کی ویو سے متاثر ہو کر زیادہ تر عوام اس باڑے کے محافظوں کو ہی مکمل بدماشیہ سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں سر اٹھا کر فخر سے جینے نہیں دیا تو باقی ماندہ مغربی پاکستان کو عالمی سطح پر بے شمار طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے ذلت و رسوائی سے مرنے بھی نہیں دیا۔ میرے خیال میں انہوں نے اس زمین کے ٹکڑے کا دفاع اپنے فرض سے بڑھ کر کیا ہے، چاہے اس کے لیے اپنے ہی لوگ کیوں نہ مارنے پڑیں۔ وہ تو ایک باغی گروہ کا چھوٹا سا حصہ ہیں، باقی حصہ بیوروکریسی، عدلیہ، سیاستدان، مذہبی رہنما اور اب ذرائع ابلاغ کے نت نئے طریقوں کا ہے۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آخر یہ تمام لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ یقیناً عوام میں سے ہی۔ معلوم ہوا عہدے برے نہیں، کرسیاں بری نہیں، مخصوص لوگ برے نہیں، بلکہ جہاں سے یہ سب آتے ہیں وہ ہی ایسے ہیں، یعنی عوام۔ عوام کا حظیرہ اصل میں نظری اور منزل کا باغی ہے۔ اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عوام آج تک قومی نظری اور منزل پر قائم ہیں، تو پھر یہ 80 سالوں میں بدماشیہ کے مقابلے میں کیوں ایک شخص بھی پیدا نہیں کر پائے؟ کیونکہ اس ریوڑ کا ہر فرد ہی قومی نظری اور منزل کا باغی ہے۔ اسی لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک خبیث اور ذلیل شخص ان میں سے آگے آیا ہے، مگر اچھا انسان ایک بھی نہیں، جنہیں یہ اول و آخر سمجھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا انہیں بھی دیگر لوگوں کی طرح دوسری دفعہ اقتدار دے، تاکہ دیگر لوگوں کی ہی طرح یہ بھی اپنا اصل رنگ دکھا دیں۔ سو ایک عظیم قوم بننے کے لیے پہلے انہیں ایک نظریے کے گرد جمع کرنا ہوگا، پھر اسی نظریے کے تحت ایک منزل کا تعین کرنا ہوگا، پھر اس منزل تک جانے والا راستہ دکھانا ہوگا۔ یہ راستہ ہے نیا ریاستی ڈھانچہ، یعنی ری اسٹرکچر آف اسٹیٹ، اور یہ کام صرف ساکی ہی کر سکتے ہیں۔